بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے. یہ تھرڈ پویم ہے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو اور بنائے گئے تھے جو شاید آپ نے پڑھ لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں. ہم کو عربک میں 4 سیکشن پڑھنا ہے. نمبر 1 پروز، نمبر 2 پوئٹری، نمبر 3 گرامر، نمبر 4 نان ڈیٹیل. اب ہم پڑھیں گے آج پوئٹری سیکشن، اور پوئٹری میں بھی 3rd پویم ہے فضل الام. اس سے پہلے 2 پویم ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ معی، اور سیکنڈ پویم طلع البدر علینا. یہ 2 پویم ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ویڈیو بھی بن چکی ہے، اور سارے ویڈیوز کے لنک ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آج ہم پڑھنا ہے 3rd پویم فضل الام. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں 3rd پویم فضل الام. جی جیسا کہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، فضل الام 3rd پویم ہم کو پڑھنی ہے. یہ ہے پویم، یہ پویم ہے جو آپ کے سامنے بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس میں ٹوٹل 5 ورسز ہے، 5 اشعار ہے. ہم سب سے پہلے ہر شعر کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی سمری پڑھیں گے. فرسٹ ورس ہے، کل ما فی الکون اندی لا یفی امی الجزا. کلو تمام، ما جو کچھ، فی میں، کون دنیا، اندی میرے پاس، لا یفی ادا نہیں کر سکتے، امی میری ماں، الجزا بدلہ. میرے پاس دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ میری ماں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. میرے پاس کائنات کی تمام چیزیں، جو کچھ میرے پاس ہے، دنیا کی جو بھی چیزیں میرے پاس ہے، وہ تمام چیزیں مل کر بھی میری ماں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد سیکنڈ ورس ہے، ان امی حیات لی کل اسباب الحنا. ان یقیناً امی میری ماں، حیات مہیا کرتی ہے، لا کر دیتی ہے، لی میرے لیے، کل تمام، اسباب چیزیں، ہنا خوشی کے. پورا شعر کا ترجمہ ہوا، میری ماں میرے لیے خوشی کا ہر سامان لا کر دیتی ہے. اس کے بعد 3rd ورس ہے، وَتَمَنَّتْ لِي فَلَاحًا وَنَجَاحًا بِإِرْتِقَاءٍ. اور تمنا کرتی ہے، خواہش کرتی ہے، لی میرے لیے، فلاحن کے معنی ہے کامیابی، واو کے معنی ہے اور، نجاحن کے معنی ہے کامیابی، بِإِرْتِقَاءٍ بلندی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ. پورا شعر کا ترجمہ ہے، میری ماں میرے لیے کامیابی اور نجاح، کامرانی کی تمنا کرتی ہے. ترقی کرنا اور کامیاب ہونا یہ ماں امید کرتی ہے، تمنا کرتی ہے. اس کے بعد 4th ورس ہے، لکی یا امی خضوعی لکی حبی والولائی. لکی آپ کے لیے، یا امی اے امی، خضوعی میرا جھکنا، لکی آپ کے لیے، حبی میری محبت، والولائی
اور دوستی. امی جان، میرا جھکنا اور میری محبت اور میری دوستی آپ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد لاسٹ ورس ہے ان امی حین تدعو یقبل اللہ الدعاء. ان یقیناً امی میری ماں حین جب تدعو دعا کرتی ہے یقبل قبول کرتا ہے اللہ الدعاء دعا کو. جب میری ماں دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. یہ تھی پویم کے ورسز کے ترجمہ اور ٹرانسلیشن. اب ہم اس کی سمری پڑھیں گے. سب سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں، جن کو سمری انگلش میں لکھنا ہے وہ بٹ وائز ویڈیوز ہیں، کون سے ایگزام میں کون سے کوشچنز، کس بٹ میں کون سے کوشچنز آئیں گے، وہ پورے ویڈیوز میں موجود ہے. وہاں پر سمری بھی موجود ہے انگلش میں، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور جو اردو میں لکھنا چاہتے ہیں سمری، وہ میری اس گفتگو کو سن لیں، میری اس بات کو سن لیں اور وہی اپنے انداز میں سمری میں لکھیں، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اور انگلش میں آگے بھی سمری لکھی ہوئی ہے. اس پویم میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ماں کی عظمت، ماں کی فضیلت، ماں کی رفعت، ماں کی بلندی بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں ایک طرف اور میری ماں ایک طرف. میری ماں کا بدلہ دنیا کی کوئی چیز ادا نہیں کر سکتی. کوئی چیز ماں کا بدلہ نہیں بن سکتی. یقیناً آپ کے پاس ہر مہنگی سی مہنگی چیز ہو، ہر بڑی سی بڑی چیز ہو، خدا نہ خواستہ وہ گم ہو جائے، آپ دوبارہ خرید سکتے. خراب ہو جائے درست کرا سکتے یا پھر دوبارہ اس کو خرید سکتے. لیکن ماں اور باپ ایک ایسی نعمت ہے، ایک مرتبہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر دوبارہ واپس اس کو حاصل نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. اس وجہ سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو. بہت سے اسٹوڈنٹس اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اگر گھر میں دوست آ جائے اور ماں کوئی کام بولے تو ہم اپنے دوست کے خاطر ماں کا حکم چھوڑ دیتے. ماں کو توجہ نہیں دے رہے، میرا دوست آیا ہوا ہے، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا. میرے بھائی، پہلے ماں کی بات سنیے. دوست کو سمجھائیے، دوست سمجھ سکتا ہے. سمجھائیے کہ پہلے میں اپنے ماں کا کام کروں گا پھر آپ سے گفتگو کروں گا. ماں کی عظمت، ماں کی فضیلت، بلکہ باپ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. شاید آپ کو وہ حدیث اچھی طرح یاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر آپ جنت چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ہم جنت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ مجھے جنت نصیب کر، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. اور ہر مسلمان کو اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. دعا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین سے دعائیں کراتے ہیں. کوئی بزرگ اگر ہمارے شہر میں آ جائے تو ہم ان سے ملاقات کے متمنی رہتے ہیں، ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے دعا کر دے، بس کافی ہے. لیکن میرے بھائی ذرا سوچئے، آپ کی جنت آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ کی جنت آپ کے گھر میں خود موجود ہے. اگر آپ اپنی ماں کی خدمت کریں گے، اگر آپ اپنی ماں کی خدمت کریں گے تو آپ جنت کے مستحق بنیں گے. جنت آپ کے قدموں میں آئے گی. آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری ایک بوڑھی ماں ہے
اور اس ماں کو میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 مرتبہ طواف کیا، کعبۃ اللہ کے اطراف پھرا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس وقت تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اور اس تکلیف کی وجہ سے جو ماں کے منہ سے، زبان سے آہ کی تکلیف نکلتی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ماں کی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول کا ایک مشہور واقعہ ہے، یہ میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو محسوس ہو، معلوم ہو کہ ماں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت تھا، صحابہ اکرام ان کو کہہ رہے تھے کہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ صحابہ پریشان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پتہ نہیں کیوں علقمہ کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ صحابی رسول ہے جو زندگی بھر عبادت میں گزار دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے، اور آخر وقت میں ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بھی تلقین کرے، کہنے لگے، پھر بھی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ان کے باپ یا ماں میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، ہاں اے اللہ کے رسول، ان کی ماں ابھی زندہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ماں کو بلائیے۔ ان کی ماں کو بلایا گیا اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو ماں کہنے لگی، ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ کسی وجہ سے ناراضگی تھی، تو ماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، کیونکہ ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو ماں کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے باوجود بھی معاف نہیں کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے کہ لکڑیاں جمع کرو۔ تو ماں کہنے لگی، لکڑیاں کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، علقمہ کو جلانے کے لیے۔ تو ماں کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، جب دنیا کی آگ میں آپ اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو دوزخ کے آگ میں جانا کیسے پسند کرو گی؟ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ جیسے ہی سننا تھا، ماں نے دل سے معاف کر دیا، ادھر ماں نے معاف کیا، علقمہ کے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ تھی ماں کی عظمت، ماں کی فضیلت۔ اس وجہ سے کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، چاہے آپ کا دنیا کا نقصان ہو جائے، آپ کی تعلیم چلی جائے، آپ کی دولت چلی جائے، دنیا کی ہر نعمت چلی جائے، کوئی غم کی بات نہیں، لیکن ماں اور باپ کے دل کو تکلیف مت دو۔ اس پویم میں یہی بتایا گیا۔ کون سی ماں؟ جب آپ بچپنا تھا آپ کا، اس وقت آپ کے خوشی کا سامان پورے ماں ہی مہیا کرتی تھی۔ اگر اس کے پاس کھانے کے لیے ہو یا نہ ہو، تھوڑا پیسہ ہو تو اس میں سے بھی آپ کے خوشی کی چیز لاتی تھی، آپ کے کھلونے لاتی تھی، آپ کے لیے کپڑے لاتی تھی۔ ہر چیز کرنے والی صرف ماں تھی۔ آپ پیشاب کر لیتے یا کوئی اور چیز کر لیتے، دھلانے والی کون تھی؟ صرف اور صرف ماں۔ اس وجہ سے میرے بھائی، اپنے ماں کی عظمت کو جانو، اپنی ماں کی فضیلت کو سمجھو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے پیر دبائے بغیر مت سو۔ اور ہر ماں اپنا بیٹا کامیاب ہو یہی امید کرتی ہے۔ دنیا کا ہر فرد آپ سے جلتا ہے، آپ سے بغض رکھ سکتا ہے، آپ کی ترقی سے اس کے سینے میں جلن محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ماں اور باپ ایک ایسی ذات ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ترقی کرے۔ جو ذات آپ کی ترقی چاہے،
کیا آپ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے؟ آپ نہیں. ہم اپنے ماؤں کے قدموں میں پل کے جھکا دینا چاہیے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ماں باپ کے سامنے. آخر میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے ان امی حین تدعو یقبل اللہ الدعاء. میری ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتا ہے. یقیناً یقیناً میرے بھائی میں آپ سے عرض کہنا چاہوں گا، جب آپ اپنے کالج کو آئیں، تعلیم کے لیے باہر نکلے، جاب کے لیے باہر نکلے، تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر باہر نکلے. کیا امیدیں لے کر بیٹھی ہے ماں باپ؟ کیا امیدیں لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ پڑھے گا، کامیاب ہوگا، جاب کرے گا اور ہمیں سکون دے گا؟ اور ہم کالجز میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. تو میرے بھائی پڑھیے، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر آئیے کہ وہ ماں باپ جو خون پسینہ بہا کر باہر محنت کرتا ہے آپ کے پڑھائی کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے. ماں ہر چیز پریشانی مصیبت اٹھا کر چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا پڑھائے. کھانا ہو، ٹھنڈا بھی ہو گرم بھی ہو، تو گرم کھانا آپ کو کھلاتی ہے اور خود ٹھنڈا کھانا کھاتی ہے. آپ کو اچھے کپڑے پہناتی ہے، خود پرانے کپڑے پہنتی ہے. آپ کو گرم سلاتی ہے، خود ٹھنڈک میں سوتی ہے. کس لیے؟ اسی لیے تاکہ آپ ترقی کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ کی عزت ہو، آپ کی شہرت ہو، آپ کا نام ہو. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں تو کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو ترقی دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور اور معروف واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے، سوال کیے کہ اے اللہ، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ کہنے لگے فلاں جگہ ایک قصاب ہے، وہ شخص جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، میں ایک پیغمبر اور میرے ساتھ جنت میں قصاب، ایسا کیوں؟ تحقیق کرنے کے لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آخر اس کا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ جنت میں میرے ساتھ اس کا ساتھی بنائیں گے. اس کے گھر پہنچے اور ایک دن اس کے یہاں مہمان رہے. لیکن صبح میں گئے، وہ قصاب صبح میں گیا، کام کرا، رات میں آیا اور کوئی زیادہ خاص عبادت نہیں، پھر سو گیا، بس ماں کی خدمت کر رہا تھا. جب صبح ہوئی تو وہ قصاب اٹھا، سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرا، گندگی جو تھی وہ پھینک کر آیا اور کھانا کھلانے لگا. کھانا پلیٹ میں ڈال کر ملایا اور ملا کر نوالا اٹھا کر اپنے ماں کے منہ میں ڈالا. ماں چبائی اور کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس کے ہونٹوں سے کوئی بات نکل رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی. اور ایک نوالا قصاب نے کھلایا، ماں کھائی، کچھ اور کہی. تیسرا نوالا کھایا، ماں کھائی اور کچھ کہی. حضرت موسیٰ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام قصاب سے کہنے لگے کہ جب آپ اپنے ماں کو کھانا کھلا رہے تھے تو اس وقت ماں کھانے کے بعد ہر نوالے پر کچھ کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے کچھ سنے نہیں آیا اور سمجھ میں نہیں آیا. قصاب کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے. قصاب کہنے لگا کہ ارے کیا بتاؤں بھائی، یہ میری بوڑھی ماں ہے، جس طرح اس کا جسم کمزور ہو گیا، عقل بھی تھوڑا کمزور ہو گئی. یقیناً بڑھاپے میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. جبھی بھی میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، مجھے ایک دعا دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کون سی دعا؟ تو قصاب کہنے لگا میری ماں دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کے ساتھ رکھے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کے ساتھ رکھے. موسیٰ علیہ السلام اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرے اور کہنے لگے کہ میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ جنت میں آپ میرے ساتھ رہیں. یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اثر. جس طرح ماں کی دعاؤں کا اثر اس طرح ہے، اسی طرح ماں کی بد دعاؤں کا بھی اثر ہے. جیسا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سنیں، صحابی رسول ہے.
ان کی ماں ان سے ناراض ہے لیکن کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا. جیسے ہی ماں نے معاف کیا کلمہ جاری ہو گیا. اگر آپ سے بھی آپ کے ماں باپ ناراض ہو معافی چاہ لیجیے. معافی مانگنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، خاص طور پہ ماں باپ سے. تو میرے بھائی معافی مانگیے ماں باپ سے اور ماں باپ کی خدمت کریے. یہ تھی ایک پویم، جو پویم کی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اسی پویم کے ایکسرسائز شروع ہوں گے. یہاں پہ دیکھیے ورڈ میننگ ہے. ورڈ میننگ. اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پورے ویڈیوز، یہ ویڈیوز بھی دیکھیے سلیبس کے، اور بٹ وائز ویڈیوز بھی ہے کہ کون سے بٹ میں کون سے کوشچنس آئیں گے، اس کا آنسر کیا ہے، وہ سب موجود ہے. آپ وہاں سے بھی دیکھیے، اور کتاب بھی حاصل کرنا ہے تو حاصل کر لیں. فرسٹ ورڈ ہے الکون، دنیا. اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے الجزا، بدلہ. الہنا، خوشی. فلاح، کامیابی. ارتقاء، بلندی. الولا، دوستی. یقبل، قبول کرتا ہے. لا یفی، بدلہ ادا نہیں کر سکتا. اسباب، چیزیں. تمنت، تمنا کرنا، خواہش کرنا. یہ ورڈ میننگ ہے. یہ کون سے بٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ پورے ویڈیوز بٹ وائز ایگزامز کے ہیں وہ دیکھیے آپ. اس کے بعد سنگولر اور پلورل ہے، واحد اور جمع. فرسٹ ورڈ ہے فضل، احسان، فضل. اس کی جمع ہے، پلورل ہے فضائل. ام، ماں. امہات، جمع ہے امہات. سبب، ذریعہ، وجہ. اسباب. دعا، دعا. ادعیہ، اس کی جمع ہے. اس کے بعد اپوزٹس، نجاح، کامیابی. رسوب، ناکامی. حب، محبت. بغض، عداوت، دشمنی. قبول، قبول کرنا. رد، ہٹا دینا، قبول نہیں کرنا. اس کے بعد یہ سمری ہے. جو انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں وہ انگلش میں لکھیں، اور جو اردو میں لکھنا چاہتے ہیں وہ اردو میں ضرور لکھ سکتے ہیں، اور اردو میں وہی سمری لکھیں. اس کا ٹرانسلیٹ اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. جو میں نے پویم کے وقت سمری میں نے جو بتایا وہ بھی سمری میں لکھ سکتے ہیں. سمری ایز اٹ از لکھنا ناممکن چیز ہے. سمری کے کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ان پوائنٹ کے موافق پوری سمری لکھیں. اس کے بعد یہ بٹ بھی بہت ہی اہم ہے. اس میں ہے دیکھیں گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ ورسز. کچھ ورسز لکھے ہوئے رہیں گے، آپ ان ورسز کا ریفرنس دینا ہے کہ یہ ورسز کس پویم کے ہیں، کون سے یہ اشعار کون سے پویم کے ہیں، کون سے نظم کے ہیں. آپ کو اس کا آنسر لکھنا ہوگا. جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آنسر آپ کو لکھنا ہے ہر ایک میں یہی، ھذا الشعر من النظم، یہ شعر فلاں پویم کا ہے. اس کے بعد پویم کا نام لکھنا ہے فضل الام. ہر ورس کا آنسر یہی ہے. دیکھیں یہاں پر بھی ہے ھذا الشعر من النظم فضل الام. سب سے پہلے میں آپ کو یہ پویم کے ورسز پڑھا دوں گا. اس کے بعد ہر پویم کی طرح یہاں پر بھی ایک ہنٹ بتاؤں گا کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ورس کون سی پویم کے ہیں. فرسٹ پویم میں بھی میں نے آپ کو بتایا، سیکنڈ پویم طلع البدر علینا میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں ورسز پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. اور فرسٹ پویم اللہ معی، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پویم میں بھی میں بتاؤں گا، ہنٹ بتاؤں گا کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ورس کون سی پویم کے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ
वर्ष है कुल्लु मा फिल कौनी इंदी ला यफी उम्मी अल जजा। ये कौन सी पोएम के? हाजा अशेर मिन अन्नज़म फजलुल उम। ये शेर फजलुल उम पोएम की है। उसके बाद ये शेर है इन्न उम्मी हय्यअत ली कुल्ल अस्बाबिल हना। ये कौन सी पोएम के? हाजा अशेर मिन अन्नज़म फजलुल उम। एक बात और ध्यान में रखें, 3 या 4 या 5 जितने भी अशआर आने दो, आपको हर एक का आंसर अलग अलग लिखना है। पहले शेर लिख दीजिए ये आप अपने आंसर शीट में, उसके बाद आंसर लिखिए, फिर एक शेर लिखिए, उसके बाद अलग आंसर लिखिए। हमारे स्टूडेंट की आदत रहती है अकबाज 2-3 एक ही साथ लिख देते हैं और उसके बाद एक साथ आंसर लिख देते हैं हाजा शेर मिन नज़म, जो कि गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है। इस तरह मत लिए, हर शेर लिखिए उसके नीचे आंसर, फिर शेर फिर आंसर, इस तरह लिखिए, आपको आसानी होगी। और एग्जाम में हैंड राइटिंग साफ रखिए, हैंड राइटिंग साफ करिए। और उसका आसान तरीका है, हर क्वेश्चन और उसके आंसर को, सिर्फ आंसर को 10 टाइम लिखिए, इंशाल्लाह आपके हैंड राइटिंग सही हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फजलुल उम पोयम के वर्सेस का हिंट क्या है, पहचानने का तरीका क्या है। तो उसको पहचानने के तरीके के लिए हमको सबसे पहले पोयम में जाना पड़ेगा। देखिए ये है पोयम, आप जरा गौर करिए, इसमें जितने भी वर्सेस है 5, हर वर्स का लास्ट लेटर देखिए, हमजा 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 हमजा, यहां पे भी हमजा। अगर हर वर्स का लास्ट लेटर हमजा आ जाए तो समझना वो पोयम है फजलुल उम। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। लास्ट लेटर हमजा, इस पोयम के हर वर्ष का लास्ट लेटर हमजा आएगा तो समझ जाना ये पोयम है फजलुल उम। तो चलिए हम फिर अपने जी, तो हम ये पढ़ रहे थे रिफरेंस की बिट। शायद आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि पहचानेंगे कैसा, उसका हिंट क्या है। और ये रेफरेंस समझ जाइए, रेफरेंस माने हैं पोयम के कुछ वर्सेस आएंगे, आपको पहचानना होगा कि वो वर्स कौन सी पोयम के हैं। और एक बात बता दूं, ये आप कौन से बिट में आएंगे उसके लिए एक वीडियो है, पूरे वीडियोस इन अरबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर मारिए, इंशाल्लाह आपको पूरे वीडियोस आ जाएंगे। या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखिए, पूरे वीडियोस वहां पर भी मौजूद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बिट है क्वेश्चन आंसर्स की और ये बहुत ही आसान बिट है, हम पढ़ेंगे ये भी। लिमन अल फजलु फी हाज़िही अल उनशुदा। लिमन किसका, फजल एहसान, फी में, हाज़िही ये, उनशुदा पोयम, इस पोयम में किसका फजल है, इस पोयम में किसका फजल है। आंसर बहुत ही आसान है, देखिए यहां पर आंसर लिखा हुआ है। आप सिर्फ ये लिमन हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। अल फजलु फी हाज़िही अल उनशुदती, सेम है यहां तक। लिल उम उससे पहले एक लाम और, माँ का, इस पोयम में फजल है माँ का। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है माजा तमन्नत अल उम। माजा क्या, तमन्नत तमन्ना करती है, उम्मीद करती है, अल उम माँ, माँ क्या तमन्ना करती है। उसका आंसर है, देखिए तमन्नत अल उम अल फलाहन। सिर्फ माजा हटा दीजिए, तमन्नत अल उम सेम क्वेश्चन कॉपी करना है और एक वर्ड ऐड करना है फलाहन। तमन्नत तमन्ना करती है, अल उम माँ, फलाहन कामयाबी की, कि मेरा बेटा कामयाब हो,
اس بات کی تمنا کرتی ہے ماں. اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے من تدعو الی اللہ. من مانے کون، تدعو دعا کرتی ہے، الا سے، اللہ مانے اللہ، اللہ سے دعا کون کرتی ہے یا کون کرتا ہے، اس کا بھی آنسر ہے. دیکھیے جیسے آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے الام تدعو الی اللہ. یہ صرف من ہٹا دیجئے، من کی جگہ پہ الام لکھنا ہے. الام باقی سے کوشچن کاپی کرنا ہے. الام تدعو الی اللہ، ماں دعا کرتی ہے اللہ سے. اس کے بعد ہے حل اللہ یقبل دعاء الام. حل مانے کیا، اللہ مانے اللہ، یقبل مانے قبول کرتا ہے، دعا مانے دعا، الام مانے ماں. کیا اللہ ماں کی دعا قبول کرتا ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم. نعم مانے ہاں، حل ہٹا کے صرف نام لکھنا ہے، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. نعم اللہ یقبل دعاء الام، ہاں اللہ قبول کرتا ہے ماں کی دعاؤں کو. اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے حل الام فوق کل شیء. حل مانے کیا، ام مانے ماں، فوق مانے بڑھ کر، کل شیء ہر چیز. کیا ماں ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم. نعم مانے ہاں، الام ماں، فوق کل شیء ہر چیز سے بڑھ کر ہے. ہاں ماں ہر چیز سے بڑھ کر ہے. یہ تھے آپ کے کوشچن آنسرز، لانگ کوشچن آنسرز، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ون ورڈ کوشچن آنسرز ہی ہے. تو چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے اور ایک بیٹ، یہ بھی کوشچن آنسرز کی بیٹ ہے، لیکن آپ غور کریں یہاں پر آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ. ون ورڈ میں آپ کا آنسر دینا ہے، ون ورڈ میں آنسر کمپلیٹ ہو جانا ہے. تو چلیے ہم یہ بھی پڑھ لیں گے. دیکھیے فرسٹ کوشچن ہے حل یمکن الولد ان یجزئ الام. حل کے معنی کیا، یمکن معنی ممکن ہے، الولد معنی لڑکا، ان یجزئ بدلہ دے، الام معنی ماں. کیا یہ ممکن ہے کہ لڑکا اپنے ماں کا بدلہ ادا کرے؟ دیکھیے اس کا آنسر ہے لا. لا کے معنی ہے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ماں کا بدلہ ادا کرے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے لمن الخضوع. لمن مانے کس کے لیے، الخضوع مانے جھکنا. ہم اپنے آپ کو سامنے جھکاتے ہیں، کس کے سامنے جھکانا چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے للام، ماں کے سامنے. جھکنا کس کے لیے ہے؟ ماں کے لیے ہے. ماں کے سامنے جھک جانا، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ماں کے سامنے جھکی جانا ہے. اس کے بعد تھرڈ ون ہے من تقبل الدعاء. اس کا آنسر ہے اللہ. دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد کوشچن ہے من تمنت. من مانے کون، تمنت تمنا کرتی ہے. کس نے تمنا کی؟ اپنے لڑکوں کے کامیابی اور کامرانی کے لیے کون تمنا کی؟ اس کا آنسر ہے الام، ماں. ماں کی تمنا رہتی ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھے. اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے من حیأت اسباب الفرحۃ والسرور لولدها. من مانے کون، حیأت لاتی ہے،
اسباب چیزیں، فرحتی خوشی، سرور اس کے معنی بھی خوشی، لولدیہا اپنے لڑکے کے لیے. کون ہے جو اپنے لڑکے کے لیے خوشی کے سامان لاتی ہے؟ اس کا آنسر ہے الام، ماں. صرف ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کے لیے خوشی کا سامان لاتی ہے. تو یہ تھی بٹ ون ورڈ کوشچن آنسرز کی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے دوسری بٹ. دیکھیے یہ بٹ ہے فل ان دا بلینکس. آپ کو فل کرنا ہے، جو جگہ خالی ہے ان جگہوں کو فل کرنا ہے. تو یہ ہے دیکھیے آپ کا فرسٹ ہے کل ما فی اندی، جو کچھ میرے پاس ہے. اس کو یہاں پہ فل کرنا ہے الکون، دنیا کی ہر چیز جو میرے پاس ہے. الکون معنی ہے دنیا. اس کے بعد سیکنڈ ہے لا یفی امی، ادا نہیں کر سکتی میری ماں کو بدلہ، میری ماں کا بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد تھرڈ ون ہے وَتَمَنَّتْ لی، میرے لیے تمنا کرتی ہے کس چیز کی؟ فلاحن، کامیابی کی. اس کے بعد ہے ان امی حیّأت لی، میری ماں میرے لیے لاتی ہے ہنا خوشی کے اسباب چیزیں، خوشی کی چیزیں میرے لیے میری ماں لا کر دیتی ہے. اس کے بعد ہے یا امی خضوعی، اے میری ماں آپ میرا جھکنا. تو اس سے پہلے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے لکی، اے ماں آپ ہی کے لیے ہے میرا جھکنا. یہ تھے آپ کی وہ بٹ فل ان دا بلینکس. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہے میچ دا فالوئنگ، میچ دا فالوئنگ ورسز. یہاں پر جیسے رانگ لکھا ہوا ہے، یہاں پر رانگ ورسز ہے. یہ ایک ورس اور اس کا دوسرا ہے. یہ صحیح کیا ہے یہ آپ کو صحیح کرنا ہے، لکھنا ہے. اور یہاں پر آنسر بھی لکھا ہوا ہے، آپ لوگ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں. پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ویڈیوز دیکھیے، سلیبس کے بھی اور بٹ وائز ویڈیوز بھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سے کوشچنز کون سے بٹ میں آئیں گے، کون سی بٹ میں کون کون سے کوشچنز آئیں گے، اس کا آنسر کیا ہے. وہ پوری طرح جاننے کے لیے آپ پورے ویڈیوز دیکھیں. تو چلیے ہم یہ پڑھ لیں گے پہلے. وَتَمَنَّتْ لِي فَلَاحًا كُلَّ أَسْبَابِ الْحَنَا، وَتَمَنَّتْ لِي فَلَاحًا یہ اس کا ورس نہیں ہے، سیکنڈ ورس یہ غلط ہے. کریکٹ ورس کیا ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا کریکٹ ورس ہے وَتَمَنَّتْ لِي فَلَاحًا وَنَجَاحًا بِإِرْتِقَاءٍ. اور کوشچن میں یہ سیکنڈ ہے دیکھیے ان امی حیّأت لی لا یفی امی الجزا. یہ رانگ ہے. اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ یہاں پہ ان امی حیّأت لی کل اسباب الحنائی، کل اسباب الحنائی، یہ کریکٹ ہے. اور پھر کوشچن میں لکھا ہوا ہے کل ما فی الکون اندی ونجاحا بارتقاء. یہ بھی آنسر، یہ بھی ورس رانگ ہے. اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ یہاں پر ہے کل ما فی الکون اندی لا یفی امی الجزاء. یہ ہے آپ کی لاسٹ بٹ. اس کے بعد آپ سے یہ عرض کرنا یہ ہے کہ آپ ان سارے ویڈیوز کو دیکھیے، اور تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سلیبس میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں ایگزام میں آنے والے ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سے کوشچن کون سے بٹ میں آئیں گے. آپ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر عربک کے اسٹوڈنٹ کو کم سے کم 99 مارکس آئے، تاکہ وہ آسانی سے کامیاب ہو جائے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.